حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، چونٹی آواز دیتی ہے، 3 میل دور ہیں، 3 میل، ٹھیک ہے، 3 میل دور ہیں۔ اب زمین پہ دھم دھم کی آواز آتی ہے، چلنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت سلیمان کا لشکر بھی تو کتنا بڑا ہے، حضرت سلیمان کے لشکر میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں اور پرندے بھی ہیں، یہ سب حضرت سلیمان کے لشکر میں شامل ہیں۔ فرمایا وحشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، جن بھی ہیں، انس بھی ہیں، طیر یعنی پرندے بھی ہیں، اور پھر ان کی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں علیحدہ علیحدہ، اور پھر یہ چل رہے ہیں جناب زمین پر۔ جب اتنا بڑا لشکر چلے گا، حضرت سلیمان کا لشکر چلے گا، پوری خلقت نکلے گی تو کتنا شور ہوگا۔ ظاہر ہے 3 میل دور سے چونٹی نے محسوس کر لیا کہ بھائی کوئی بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، چلو بھائی چلو اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، چلو بھائی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو، اس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لا شعوری میں تمہیں کچل دیں، وہم لا یشعرون۔ یہ وہ جملہ تھا علماء نے کہا کہ جس سے ادب جھلکتا ہے۔ اس چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ادب کیا کہ وہ اگر تمہیں کچل دیں گے تو لا شعوری میں کچلیں گے، شعور کی حالت میں سلیمان ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی چونٹی کو بھی کچل دیں۔ چونٹی ان کو نظر آ رہی ہو، ان کو پتہ ہو چونٹی ہے، شعوری حالت میں کسی چونٹی کو نہیں کچل سکتے، لہذا اگر تم کچلی گئی تو یہ سمجھ لینا کہ لا شعوری حالت میں کچلی جاؤ گی، لہذا تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ وہ تھا ادب۔ علماء نے لکھا کہ جو چونٹی نے کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو وہ مقام دیا کہ اس کے نام کی پوری صورت ہی نازل کر دی قرآن میں، اور اس کا تذکرہ بھی کر دیا قرآن میں، اس کا یہ واقعہ بھی بیان کر دیا قرآن میں۔ یہ ادب تھا۔ اچھا، جب چونٹی نے کہا کہ چلو بھائی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان تمہیں لاشعوری کی حالت میں کچل دیں، 3 میل دور تھے سلیمان علیہ السلام، تو چونٹی کی یہ آواز سن کر قرآن کہتا ہے کہ سلیمان مسکرا دیا ہے، فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی کی یہ بات سن کر سلیمان مسکرا دیا۔ اب اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، قرآن 1450 سال پہلے اترا، اب ماننے والے تو آمنا وصدقنا کہیں گے کہ ہاں بھائی اللہ کی عطا سے سلیمان علیہ السلام کی سماعت اتنی بلند ہو گئی کہ 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سن لی، انسان کی بھی نہیں۔ بھائی انسان کی آواز سننا پھر بھی آسان ہے، چونٹی کی آواز تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے کان پہ رکھ کے بھی نہیں سن سکتے، چونٹی کو اٹھا کے اپنے کان پہ رکھ لو پھر بھی نہیں پتہ چلے گا کیا کہہ رہی ہے۔ چونٹی کی آواز 3 میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور مسکرا دیا۔ یہ ہے اللہ کی وہ عطا کہ جو اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور ان کی سماعتیں بلند ہو جاتی ہیں، ان کی بصارتیں بلند ہو جاتی ہیں۔ تو جناب پھر آگے چلتے ہیں، وہ سارا لشکر جو جا رہا تھا سلیمان علیہ السلام کا، اس لشکر کے اندر ہدہد نہیں تھا، اس لشکر کے اندر ایک پرندہ ہے ہدہد، وہ ہدہد نہیں تھا۔ تو آپ نے دیکھا، آپ نے کہا بھائی ہدہد نظر نہیں آ رہا، یہ کدھر چلا گیا؟ اب جا رہا لشکر پورا، تو وہ ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے کہا کہ یہ کدھر چلا گیا؟ فرمایا کہ لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین۔ کہا کہ 3 ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آ جائے اپنے غائب ہونے کی، ورنہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اب جب سب نکلے ہوئے ہیں، یہ کدھر چلا گیا بغیر بتائے؟ اب سلیمان علیہ السلام کی اپنی شان ہے، یہ کدھر چلا گیا بغیر بتائے؟ اب یا تو یہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے اپنے غائب ہونے کی تو میں اس کو معاف کر دوں گا، ورنہ پھر یا تو میں اس کی پٹائی لگاؤں گا صحیح والی، لأعذبنہ، یہ پٹے گا، یہ مار کھائے گا، او لأذبحنہ، یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا۔ چلو، تو اب وہ آیا، کچھ دیر بعد ہدہد آ گیا، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک قوم کو، وہ قوم کیا کر رہی ہے، اس نے سورج کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کو سجدہ کرتی ہے، اور ایک عورت جو ہے نا، وہ عورت ان کی ملکہ بنی ہوئی ہے، وہ ایسی قوم ہے اللہ کو چھوڑ کے سورج کو پوجتی ہے، اور وہ قوم وہ عورت اس کی ملکہ بنی ہوئی ہے اس قوم کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا، کہ تھا ملک سبا، ملک سبا کے پاس سے وہ اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اب اس نے بھی دیکھا ہوگا بھائی منظر، تھوڑی دیر کے لیے رک گیا ہوگا، جائزہ لے رہا ہوگا کہ جا کے سلیمان علیہ السلام کو بتاؤں گا، اس لیے اس کو تاخیر ہو گئی جانے میں۔ وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا نظارہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے جا کے پورا واقعہ بتا دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو کہ بھائی میں اس لیے لیٹ ہو گیا، میں وہاں پہ بیٹھا ہوا جائزہ لے رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، اچھا دیکھ لیتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ بول رہے ہو، تم ویسی بچنے کے لیے کوئی کہانی بنا رہے ہو یا تم واقعی سچے ہو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا۔ وہ خط کیا تھا کہ
کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط آ رہا ہے سلیمان کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر بسم اللہ بیچ میں آتی ہے قرآن کے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا، خط کا آغاز یہ تھا کہ خط ہے سلیمان کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر نیچے لکھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ دیکھو تم جو ہے وہ مجھ پر اپنی فوقیت ظاہر مت کرنا، تم یہ مت بتانا کہ تم کیا چیز ہو، ٹھیک ہے نا۔ سلیمان کی جانب سے یہ خط آ رہا ہے تو تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جواب میں کہ تم کیا چیز ہو، ٹھیک ہے بھائی، اتنی بات سن لو کہ واتونی مسلمین، میرے پاس آ جاؤ مسلمان ہو کر، میرے پاس آ جاؤ، میری بات مان لو اور مجھ پر ایمان لے آؤ، بس اتنا سا پیغام ہے۔ سلیمان کی جانب سے یہ خط ہے، میرے پاس آ جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ، بس مختصر بات۔ اب جناب وہ ہدہد کو یہ دے دیا خط کہ بھائی تم نے ایڈریس دیکھا ہوا ہے ان کا، تم جا کے دے کے آ جاؤ خط ان کو، ابھی پتہ چل جائے گا تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ وہ چلا گیا جناب خط لے کر، خط لے جا کے ڈال کے آ گیا وہاں۔ اب جب ان کے پاس خط پہنچا ہے، وہ تھی ملکہ بلقیس، ملک سبا کی زبردست وہ جناب سلطانہ، اور سلطنت ان کے پاس، ٹھیک ہے ملکہ۔ تو اب جو ہے جب ان کے پاس خط پہنچا تو انہوں نے اپنے وزیروں کو مشیروں کو جمع کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے ایسے خط ملا ہے، اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور آ جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ خط کا مضمون سنایا، تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے، ہم جنگ کریں یا ان کے کہنے کے مطابق ان کے پاس چلے جائیں اور مسلمان ہو جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قالت یا ایھا الملک، انہوں نے کہا کہ قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، یہ ہماری فوج نے بھی کبھی جو ہے نا وہ یہ لگایا ہوتا ہے کہیں کہیں، قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، کہ ہم بڑے قوت والے ہیں، ہم بڑی طاقت والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح وہ انہ و انی علیہ لقوی امین، یہ بھی لگایا ہوتا ہے ہماری فوج نے۔ یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ والا جو جملہ ہے قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، یہ ان لوگوں کا جملہ ہے۔ ملک سبا کے جو لوگ تھے، ملکہ بلقیس کے جو وزراء تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بالکل بے فکر ہو کہ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہم آپ کے حکم پر لبیک کہنے والے ہیں اور ہم بڑی طاقت والے ہیں۔ اولو بأس شدید، ہم اگر کسی سے ٹکرائیں گے تو اسے لگ پتہ جائے گا ہم کون ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہیں ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کہیں گے کہ چلے جاؤ چپ چاپ سے ہتھیار ڈال دو، ہم چلے جائیں گے۔ آپ کہیں گے لڑو، ہم لڑیں گے، قوت ہمارے پاس بھی بہت ہے، کوئی بات نہیں، آپ کہہ دیں ہم لڑیں گے۔ تو پھر ملکہ بلقیس نے ایک جملہ کہا، نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون، کہ یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس بستی والوں کے، اس بستی کے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ کمتر بنا دیتے ہیں، یعنی غلام بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ ان کا طریقہ رہتا ہے۔ اب آج دیکھیں آپ، جس کے پاس طاقت ہے، امریکہ، اسرائیل، ان کے دماغ جناب کہاں ہیں؟ جس کو چاہتے ہیں بمباری کر دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں۔ لیکن اب ان کو صحیح کا ٹکرایا ایران، اور اللہ کرے کہ یہ ان کی بربادی ہو، ان کا غرور خاک آلود ہو۔ تو ان بادشاہوں کا، ان طاقتور جو قومیں ہوتی ہیں نا، ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہم سے جو ہے وہ صلح کر لو، آپ جو ہے وہ معاہدہ کر لو، نہیں کیا معاہدہ، منع کر دیا، چڑھ دوڑے اپنا اسلحہ لے کے۔ ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے، بھائی تمہیں کیا ہے، وہ اس کا ملک ہے، اس کی مرضی، وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے، تم جس طرح چاہو اپنی زندگی گزارو، یہ کیا کہ تم جس کے اوپر چاہو چڑھ دوڑو، ٹھیک ہے نا، اپنا غلام بناؤ تم، بس یہ طاقت کا اظہار ہے اور کچھ بھی نہیں، طاقت کا اظہار ہے۔ سپرمیسی کو قائم رکھنا اور سپر پاور جو یہ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو دکھانا، اپنی دھاک بٹھا کے رکھنا، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو جملہ تھا نا ملکہ بلقیس کا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور آج بھی جو ہو رہا ہے اسی طرح ہو رہا ہے۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ بھائی یہ آ جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ تہس نہس کر کے رکھ دیں نا، سب تہو بالا کر کے رکھتے ہیں، تو چھوڑو ہم چلتے ہیں ان کے پاس، لڑتے نہیں ان کے پاس، چلتے ہیں نہیں۔ بلکہ ملکہ بلقیس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ہدیہ بھیج کے دیکھتے ہیں، تحفہ بھیجتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ پیسوں کی وجہ سے کر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو ہوتا ہے،
یہ جو ہیں آج کے سپر پاور، یہ تو پیسوں کی وجہ سے کرتے ہیں نا سب. ان کو کہیں سے ڈالر مل جائیں، کہیں سے ریال مل جائیں، کہیں سے دینار مل جائیں، تو بس ان کے مزے. یہ وہاں جا کے اپنا جو ہے وہ اپنا اڈا بناتے ہیں. وہ کسی نے کہا کہ بھائی اب آ کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ نے کہاں کہاں اڈے بنائے ہوئے ہیں. ایران نے اتنے جناب میزائل مارے ہیں، دوحہ پہ مار دیا، قطر پہ مار دیا، اور جناب دبئی میں مار دیا، سعودیہ میں مار دیا، عراق میں مار دیا، اور آذربائیجان میں مار دیا. اب آ کے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ اتنی جگہوں پہ اس کے اڈے بنائے ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ایسے خفیہ اڈے بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کیوں کرتا ہے؟ اور ان لوگوں کے ساتھ دیکھیں، ان کے ملک میں جا کے اڈے بنا لیے، اور ان سے جو ہے نا وہ ریال بھی لے رہا ہے، ڈالر بھی لے رہا ہے، سب لے رہا ہے، اور ان کے ملک میں اڈے بنا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہماری حفاظت کے لیے بنے ہوئے اڈے، وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے شیلٹر کے لیے بنے، ہمارے تحفظ کے لیے بنے ہوئے، کہ بھائی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کچھ کیا تمہیں تو ہمارا اڈا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ دونوں اپنی سلامتی عافیت اسی میں سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے وہاں پہ پیسہ بہت ہے، چلو بھائی اس کو پیسہ دے دو. اس نے یہاں پہ آ کے اڈا بنا. تو اب یہ اس لیے بھی کرتے ہیں پیسوں کے لیے، مال و دولت کے لیے. تو اس نے ملکہ بلقیس نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، بس یہ اختتام کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو، اور کوئی بات اس کے سوا آج نہیں ہو سکی ہماری، بس ایک اسی واقعے میں پورا ہو گیا، لیکن اس میں بہت ساری لرننگس تھی ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ ملکہ بلقیس نے کہا کہ ان کو ہدیہ بھیج کے دیکھتے ہیں. اس نے جناب ہدیہ بھیج دیا ایک لشکر کے ذریعے سے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو آیا غصہ. انہوں نے کہا قال اتمدوننی بمال، تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت ہے؟ تم پیسوں سے میری مدد کرنا چاہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہوا ہے؟ یہ انسان میرے تابع ہیں، جنات میرے تابع ہیں، ہوا میرے تابع ہے، پرندے میرے تابع ہیں. اللہ نے ایسی بادشاہت مجھے عطا کی ہے، تم مجھے پیسے دینے آ رہے ہو؟ پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے بھاگ جاؤ یہاں سے. کہا قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے. ٹھیک ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنا یہ تحفہ پکڑو اور جاؤ تم اپنے تحفے کے ساتھ خوش رہو. ارجع الیہم، چلے جاؤ واپس، بھگا دیا اس کو، چلے جاؤ واپس. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون. کہا کہ تم نہیں سن رہے ہو نا، نہیں سمجھ رہے ہو، ہم آ رہے ہیں پھر تمہارے پاس. اب ہم آئیں گے تو پھر دیکھنا ہم کرتے کیا ہیں. اب ان کی اپنی شان تھی، ان کا اپنا انداز تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ یہ جس تخت پہ بیٹھ کے اپنی سلطنت چلاتی ہے نا، وہ تخت اٹھا لیتے ہیں. وہ تخت ہی اٹھا لو، وہ تخت غائب کر دو. تو اب جنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ بھائی تم میں سے کون ہے کہ اس کا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے؟ تخت سلطنت اتنا ہیوی، جناب تفاسیر کے اندر جب پڑھتے ہیں اتنے اس پہ سونے جڑے ہوئے ہیں، اتنے ہیرے جواہرات اس کے اوپر لدے ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا اور اتنا چوڑا اور ایسا موٹا اور ایسا بھاری. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ذرا سا سرکانا تھا اس کو جناب ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچانا تھا. ٹھیک ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کون ہے تم میں سے جو اٹھا کے لیا ہے؟ قال عفریت من الجن، ایک بڑا جن تھا ان کے پاس. اس جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں ہوں نا، میں آپ کے پاس حاضر کرتا ہوں اس کو قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابھی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ کے سامنے وہ تخت آ جائے گا، آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، یہ اس نے کہا تھا جن نے، عفریت من الجن، اور میں بڑا امانت دار بھی ہوں، پورا سلامت پہنچاؤں گا، اور بڑا قوت والا بھی ہوں، انشاءاللہ میں اٹھا کر لے کر آؤں گا. ٹھیک ہے. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو حکم نہیں دیا لانے کا. اب یہ بھی کوئی دیر تو نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ اتنا بڑا تخت اس نے کہا کہ میں اٹھا کے لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کی مجلس برخاست ہو. لیکن اس کو حکم نہیں ملا تعمیل کا، کام کرنے کا. اب جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں ہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ہی ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے. ان کا نام تھا آصف بن برخیہ. ان کے بارے میں قرآن نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، اب کہا اس شخص نے کہ جسے ہم نے کتاب کا علم عطا کیا تھا، عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، توریت کا علم تھا. انا آتیک بہ،
قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اس عالم دین نے کہا کہ میں آپ کے پاس اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکیں، پلک جھپکنے سے پہلے لا کے دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ عفریت من الجن، بڑا جن کہہ رہا تھا کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے اتنا بڑا تخت لا کے حاضر کر دوں گا، لیکن اس کو حکم نہیں ملا کام کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ میری مجلس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جس سے پہلے یہ کام کر دیں گے، یہ تو بہت دیر کی بات ہے، ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہ ہے نبی کا وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا فرمایا۔ اب یہ کوئی دیر نہیں تھی، لیکن اس کو حکم نہیں ملا کام کا۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا کہ جو ایک عام شخص کے پاس علم نہیں ہوتا، پوشیدہ چیزوں کا علم، غیر واضح چیزوں کا علم۔ تو یہ پوشیدہ معاملہ تھا کہ بھائی اس سے پہلے بھی کیا آ سکتا ہے، کہہ دیا کہ بھائی میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور پھر حاضر کر دیا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ یہ دیکھیں، یہ ایک کمال کی بات ہے کہ جب دیکھا حضرت آصف بن برقیہ نے اس شخص نے جسے کتاب اللہ، کتاب کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، کتاب اللہ کا علم تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی وہ آ گیا ہے، فلما رآہ، پلک جھپکنے سے پہلے کا مطلب کیا ہے کہ بس آ گیا، پلک جھپکنے سے بھی پہلے یوں کہا اور یوں آ گیا۔ تو جب دیکھا کہ سامنے آ گیا ہے، تو اگر کسی کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کر دی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ چوڑا ہو جائے گا، دندناتا پھرے گا، مغرور ہو جائے گا، متکبر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے طاقت چھین بھی لیتا ہے۔ اللہ اگر عطا کرنے پہ قادر ہے تو چھیننے پہ بھی قادر ہے۔ جو غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، اللہ ان سے طاقت بھی چھین لیتا ہے، جاہ و جلال بھی چھین لیتا ہے، عزت و احتشام بھی چھین لیتا ہے، مال و دولت بھی چھین لیتا ہے، زمین پہ پٹخ دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ آ گیا ہے تو انہوں نے کہا قال ھذا من فضل ربی، میری تو اس میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو جملہ لکھا ہوتا ہے نا دکانوں پہ ھذا من فضل ربی، وہ یہ والا جملہ ہے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے یہ کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، یہ صرف مجھ پر میرے رب کا فضل ہے بس۔ اور میرے رب نے مجھ پر یہ فضل کیوں کیا ہے؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ اللہ میری ابتلا کرے، میرا امتحان لے کہ بھائی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، نافرمانی کرتا ہوں، متکبر ہو جاتا ہوں۔ ومن شکر، جو اللہ کا شکر ادا کرے، فإنما یشکر لنفسی، اور اگر میں شکر ادا کر بھی لوں گا تو اللہ کو میرے شکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میری ذات کو ہی فائدہ ہے۔ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں وہ کہ یہ میرے رب کا فضل ہے صرف، جو اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا کی، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اور اللہ نے مجھ پہ یہ انعام اس لیے فرمایا کہ تاکہ میرا امتحان ہو جائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور اگر میں ناشکری کروں گا، اگر میں شکر کروں گا تو میرے شکر کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے شکر کا فائدہ مجھے ہی ہوگا۔ ومن کفر، اور اگر کوئی شخص ناشکری کرے، نافرمانی کرے، فإن ربی غنی کریم، تو نافرمانی کر کے بھی رب کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، رب بڑا غنی ہے، وہ نافرمانی کر کے بھی اپنا ہی نقصان کرے گا اور شکر گزاری کر کے بھی اپنا ہی فائدہ کرے گا، لہٰذا یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو یہ جناب اللہ والوں کے طریقے ہوتے ہیں۔ اور آخری بات یہ دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی، حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں ایسے لوگ موجود ہیں، توجہ کیجیے گا۔ حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، ان کے ماننے والوں میں، ان کی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ تخت بلقیس کو اٹھا کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا کر حاضر کر دیں، اور اتنی طاقت رکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دیں۔ ایسے لوگ حضرت سلیمان کی امت میں موجود ہیں، تو حضرت سلیمان کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، یہ امتی کا حال ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا، پھر نبی کا عالم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، حضرت سلیمان کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ واقعہ معراج جب بیان ہو رہا ہوتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو یصلی، مررت بموسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے، موسیٰ قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اچھا، پھر گزرتے ہوئے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، مسجد اقصیٰ پہنچے تو سارے انبیاء موجود تھے وہاں، اس میں حضرت موسیٰ بھی موجود تھے، موسیٰ موجود تھے نا۔ تو اب کوئی کہے کہ بھائی
سید الانبیاء سے پہلے حضرت موسیٰ اپنی نماز مکمل کر کے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے. سید الانبیاء بھی راستے میں ہیں, دیکھ رہے ہیں, قبر کے اوپر سے گزرے ہیں, موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. اب انہوں نے نماز مکمل کی ہوگی نا بھائی, نماز مکمل کی ہوگی, پھر مسجد اقصیٰ پہنچے ہوں گے, حکم ہوا ہوگا کہ وہ مسجد اقصیٰ پہنچو, پہلے نماز مکمل کی ہوگی, پھر مسجد اقصیٰ پہنچے ہوں گے, اور وہ حضور سے پہلے پہنچ گئے. اور پھر جب حضور آسمانوں کی سیر کو گئے تو حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود ہیں. یہ جو ہم پر احسان ہے کہ 50 کی 5 نمازیں ہیں, یہ کس کا احسان ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. وہ پہلے سے موجود ہیں وہاں آسمانوں پہ, تو سید الانبیاء سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. وہ کیسے پہنچ رہے ہیں؟ تو اس پر لکھا علماء نے کہ اصل میں موسیٰ سفر کر رہے تھے رفتار نبوت سے. موسیٰ سفر کر رہے تھے رفتار نبوت سے, اور سید الانبیاء سفر کر رہے تھے رفتار براق سے. براق اتنا تیز کہ جہاں اس کی نظر پڑے وہاں اس کا قدم پڑے. اتنا تیز ہے براق کہ جہاں اس کی نظر پڑے وہاں اس کا قدم پڑے. اب یہ حیران کن رفتار ہے. جہاز کی رفتار بھی نہیں ہوتی اتنی تیز. یعنی آج تک کوئی ایسی چیز بنی نہیں کہ جہاں نظر پڑے وہاں قدم پڑے. آسمان پہ نظر پڑ گئی تو آسمان پہ قدم پڑ گیا, ٹھیک ہے نا. اتنی تیز تو کوئی چیز بنی نہیں. یہ تو لائٹ سے بھی تیز ہے, ٹھیک ہے نا. آج تک دنیا میں سب سے تیز سفر کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے لائٹ. یہ تو لائٹ سے بھی تیز ہے, جہاں نظر پڑی وہاں قدم پڑا, ٹھیک ہے نا. تو براق اتنا تیز ہے جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے. لیکن براق سے بھی پہلے اگر کوئی پہنچتا ہے, براق سے بھی زیادہ اگر تیز رفتار کوئی ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, وہ انبیاء کو عطا کی ہوئی رفتار ہے. یعنی رفتار نبوت رفتار براق سے بھی تیز ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ایک امتی کا حال یہ ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ پھر نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. جیسے حضرت موسیٰ رفتار نبوت سے سفر کرتے ہوئے رفتار براق سے بھی پہلے پہنچ گئے. جہاں نظر پڑ رہی ہے وہاں قدم پڑ رہا ہے, اس سے بھی پہلے نبی اپنی رفتار سے اگر چلیں تو وہ پہنچ جائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے, انبیاء کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے دل میں انبیاء علیہ السلام کی شان و عظمت, اولیاء اکرام کی شان و عظمت, اور اپنے قرآن کی شان و عظمت ہمارے دل میں اللہ پختہ فرما دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.